فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جاری جارحیت کے دوران آج غزہ میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ مغربی کنارے میں 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق آج غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کی بمباری کے دوران 13 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کے وسط میں واقع البریج کیمپ پر بمباری کے دوران ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ میں واقع بیت لاہیہ کے علاقے العطاطرہ پر بمباری کے دوران 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر قابض فوج نے مغربی کنارے میں الفوار کیمپ پر چھاپہ مار کر 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی ہے۔ اس سے قبل خبر رساں ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعے کی صبح سے اب تک غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 64 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حماس کی عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا اور اس کے 5 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اگر حزب اللہ کی استقامت و پائیداری نہ ہوتی تو صہیونی حکومت اپنی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری رکھتی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے جمعے کی شب اپنے ایک خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ لبنان کی استقامت و پائیداری نے جنوبی سرحدوں پر اسرائیل کو روک دیا اور اسے اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہونے دیا، کہا کہ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی پیش قدمی روک دی اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور حزب اللہ کی استقامت نہ ہوتی تو صہیونی حکومت جنوبی لبنان میں اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتی۔ یمنی میڈیا نے ملک کے دارالحکومت صنعاء کے شمالی علاقے پر امریکی حملے کی خبر دی ہے۔ یمنی میڈیا کے مطابق امریکہ کے بمبار طیاروں نے آج ہفتے کی صبح دارالحکومت صنعاء کے شمالی علاقے پر حملے کیے ہیں۔ یمن کے المسیرہ نیوز نیٹ ورک نے بھی اطلاع دی ہے کہ صنعاء کے شمال میں واقع ضلع ارہب میں السما کے علاقے کو 2 مرتبہ امریکی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 4 مرتبہ ارہب ضلع کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کی حمایت میں یمن کی سرزمین پر اپنی جارحیت کو تیز کر دیا ہے اور گزشتہ روز یمن کے مغربی علاقے الحدیدہ میں واقع راس عیسیٰ عائل تنصیبات پر بمباری کر کے 80 افراد کو شہید اور 150 کو زخمی کر دیا۔ صنعاء حکومت نے بھی ایک بیان میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر حملے کو ایک مکمل جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اسے امریکی فوج کے جھوٹا ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عام شہریوں کے بجائے راس عیسیٰ عائل تنصیبات پر بمباری کی ہے۔ برازیل میں بریکس وزرائے زراعت کے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر زراعت نوری قدلجہ نے ہندوستانی وزیر زراعت شیروجی سنگھ کوچن سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے زرعی جہاد کے وزیر نے ہندوستان کے وزیر زراعت سنگوچن کے ساتھ ملاقات میں بریکس میں ایران کی رکنیت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان موجود گہرے تاریخی، اقتصادی اور ثقافتی مفادات کے لیے فراہم کردہ امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری ہندوستانی وزیر زراعت سے اچھی ملاقات ہوئی اور ہم نے گزشتہ سربراہی اجلاس اور وعدوں اور مفاہمت کا جائزہ لیا۔ نوری قدلجہ نے کہا کہ جلد ہی ایران ہندوستان کے درمیان زراعت کے شعبے میں تجارت کا حجم $1 ارب سے بڑھ جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اچھا تعاون ہے اور کہا کہ انشاءاللہ یہ تعاون بریکس میکانزم بالخصوص مالیاتی میکانزم کے فریم ورک کے دائرے میں آسانی سے انجام پائے گا۔ ایران کے وزیر زراعت نے امید ظاہر کی کہ ہم بریکس میں 2 اہم ممالک ایران اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کے ساتھ ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں اچھی پیش رفت دیکھیں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے فلسطینیوں کے لیے اپنے ملک کے عوام، حکومت اور پارلیمنٹ کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت پر
زور دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے غاصب صہیونی حکومت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی اسرائیل کے غاصبانہ جرائم کے خلاف انسانی ضمیر کے بیدار ہونے کا امتحان ہے۔ سردار ایاز صادق نے بین الاقوامی فلسطینی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا صہیونی جرائم اور فلسطین کی نسل کشی عالمی برادری کے لیے بیداری اور انسانیت کے لیے حقیقی امتحان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے فلسطین کی حمایت اور جعلی صہیونی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستانی عوام اپنے قائد کے نظریات پر عمل پیرا ہے۔ سردار ایاز نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی بھی کسی ایک خطے قوم تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ اور انسانی حقوق کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ مقبوضہ علاقوں میں جاری نسل کشی کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ فلسطین کا دفاع اسلام آباد کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے اور ہماری حمایت کبھی بھی مخصوص وقت یا حالات تک محدود نہیں رہی ہے۔ ادھر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں اور فلسطینیوں میں رشتہ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ حکمراں فلسطین کی دو ریاستی حل کی تجاویز پیش نہ کریں۔ امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ 20 اپریل کو اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ آج ایک وفد کے ہمراہ آج 19 اپریل برود ہفتے کو امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے لیے اٹلی کے دارالحکومت روم پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روم روانگی کے موقع پر کہا کہ پائیدار امن دھمکیوں سے نہیں بلکہ سنجیدہ مکالمے سے ممکن ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ مذاکرات کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم کھلی آنکھوں اور ماضی کے تجربات سے سبق لیتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے روم کے انتخاب کی وجہ کے بارے میں کہا کہ روم کا انتخابی عمانی وزیر خارجہ کی تجویز اور ایران امریکہ معاہدے کی بنیاد پر کیا گیا۔ عمانی حکومت نے اٹلی کی حکومت کے ساتھ مل کر متعلقہ انتظامات کیے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی گزشتہ روز ماسکو کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام روسی صدر پوتین کے حوالے کیا۔ اس دورے کے اختتام پر دوسرے دور کے مذاکرات کی تفصیلات کے بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ روم مذاکرات کا میزبان نہیں ہے بلکہ مذاکرات کی جگہ ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کی میزبان عمان کی حکومت ہی رہے گی۔ کرملن کے ترجمان نے عباس عراقچی کے دورے روس کے موقع پر کہا کہ ہم تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔